جب ہم جان لیتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہونے دیا اس کا ایک خاص اور پرجلال مقصد تھا تو زندگی قابل تعریف بن جاتی ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا ہمارے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا حتمی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی مانند بن سکیں۔ وہ ہر چیز سے ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور وہ بھلائی یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ پیارے عزیزو، خدا بعض اوقات کیوں حادثاتی طور پر ہمارا مالی نقصان ہونے دیتا یا بددیانت لوگوں سے دھوکہ کھانے دیتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بس یا ٹرین میں یا کہیں بھی اور جگہ اپنی جیب کاٹے جانے کا بھی تجربہ کیا ہوگا۔ ہمیں ایسے موقعوں پر ہمیشہ چور یا دھوکہ دینے والے کے لیے دعا کرنا ہوگی، لیکن اس کے علاوہ خدا کی یہ بھی خواہش ہے کہ دولت اور مادی اشیاء سے ہمارا حد سے زیادہ لگاؤ ختم ہو جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس قدر حساب کرنے والے بن جائیں کہ ایک ایک روپے کے نقصان پر فکر مند اور ایک ایک روپے کے منافع پر خوش ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خوشی اس میں پائیں جو مادی اشیاء کے کھونے یا ملنے سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ یسوع نے اسی طرح دنیا میں زندگی بسر کی، اور ہماری بلاہٹ بھی یہی ہے کہ ہم اس کی طرح زندگی بسر کریں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگر کوئی یسوع کی خدمت کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے 10,000 دینار دیتا تو اس سے اس کی خوشی میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہ ہوتا، کیونکہ اس کی خوشی اپنے باپ میں پہلے ہی مکمل اور لبریز تھی۔ اسی طرح کسی مالی نقصان سے یسوع کی خوشی میں بالکل کمی نہ ہوتی۔ یسوع کو ملنے والے مال میں سے یہودا اسکریوتی اکثر پہلے ہی اپنے لیے بہت کچھ نکال لیتا تھا۔ یسوع اس بات سے آگاہ تھا، اور اگرچہ اسے یہودا کے لیے افسوس بھی تھا، لیکن وہ پیسوں کے نقصان یا کمی کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہ ہوا۔ یہ آج کے خدمت گزار لوگوں اور خدا کو پیش کیے جانے والے ہدیوں کے متعلق ان کے رویوں سے کس قدر مختلف نمونہ ہے، لیکن خدمت کرنے والوں کی بات چھوڑ دیں۔ اس بات پر غور کریں کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ کیا ہماری خوشی مادی اشیاء کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو پرکھنے اور اپنی نجات کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کو مجبور نہیں کرے گا۔ اگر آپ غیر معیاری اور شکست خوردہ زندگی گزارنے پر راضی ہیں تو وہ آپ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ خدا کی بہترین برکات کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا۔ وہ ڈاکٹر کے نشتر کی طرح کینسر کے جراثیم آپ سے الگ کرے گا جو آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور ان بتوں کو بھی توڑ ڈالے گا جو آپ کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو دکھ، تکلیف، مایوسی، نقصان، توہین، ناجائز تنقید وغیرہ کا سامنا کرنے دے گا، تاکہ آپ کو مستحکم مقام پر لا سکے جہاں سے آپ پھر کبھی نہیں ڈگمگائیں گے۔ پھر آپ کو امیر یا غریب ہونے، تنقید یا تعریف پانے، عزت یا بے عزت ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر یسوع مسیح کی صلیبی موت کے تجربے میں شامل ہونے سے ہم یسوع مسیح جیسی زندگی بسر کر سکیں گے، جس کے باعث ہم دنیا میں بادشاہ کی طرح رہ سکیں گے۔ پولس رسول فرماتے ہیں، ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو۔ یسوع میں کثرت کی زندگی کے اس راستے کو بہت کم لوگ ہی جان پاتے اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی اپنی خودی کو مکمل طور پر مار دینا۔ اگر ہم اپنی خودی کو نہیں مارتے تو
تو ہم ایمان سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یسوع کے ساتھ مصلوب ہونے کے لیے تیار نہیں تو خدا کی کامل محبت کے بارے میں ہمارا علم نظریاتی ہی رہے گا۔ اگر ہم دنیا کی ہر چیز کو خیر بات نہیں کہتے تو ہم یسوع کے شاگرد نہیں بن سکتے۔ یسوع نے فرمایا، بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خدا کی کامل محبت پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے ہر چیز خوشی سے ترک کر دیں گے اور پھر ہم فکر مندی سے مکمل طور پر آزادانہ زندگی گزار سکیں گے اور مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔